کا یہ کہنا ہے کہ اب کی جو سپریم کورٹ ہے اس کے رویے سخت ہیں، تلخ ہیں. آپ وکلا کی تحریک کے لیڈر رہے ہیں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ایک توازن کی یقیناً ضرورت ہے، اور یہ چیز اس لیے بھی کہ ہماری ایتھکس بھی، ہماری جو صورتحال ہے اب تک کی اور ہسٹری بھی ہے اس پہ. یقیناً ججز کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا قلم بولتا ہے. چیف جسٹس صاحب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے رویے میں کیا میں یہ کہوں گا کہ آن دی ہول جہاں کہیں میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ زیادہ ورباسٹی ہے، سپیچ ہے، یقیناً اس کو کرٹیل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ماحول کے اندر، میں نے پچھلے دنوں بھی ایک لائیو پروگرام میں یہ بات کہی، عدالت کے اندر کا ماحول وکیل، کلائنٹ اور جنرل پبلک کے لیے کانفیڈنس انسپائرنگ ہونا چاہیے. وہاں کسی قسم کا دباؤ یا خوف یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر یہ برقرار رہتا ہے کہیں بھی، آج کل، آنے والے کل یا ماضی میں کہیں ہوا، تو اس کے اثرات منفی مرتب ہوئے. آپ کہتے ہیں منفی اثرات. یہ وہ ملک ہے جہاں پہ سپریم کورٹ کے ججز کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. سپریم کورٹ کہتی ہے خط لکھا جائے سوئے زکام کو، حکومت کہتی ہے نہیں لکھیں گے، جو مرضی کرنا آپ کر لیں. بہت سے ایسے احکامات ہیں جن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا. یہ وہ ملک ہے جہاں سپریم کورٹ کے اوپر حملہ بھی ہوتا ہے، جہاں ایک سٹنگ پرائم منسٹر اور حملہ کر کے اور پنجاب ہاؤس میں کھانے کھلائے جاتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ہاتھ ڈالا جاتا ہے. اب آپ یہ وہی ملک. تو آپ ججز سے کیا توقع کرتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں؟ بہت سادہ صورتحال ہے، کوئی اتنی پیچیدگی میں اس میں نہیں دیکھتا. یقیناً جوڈیشری کو، عدالتوں کو اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کروانے کا آئینی اور قانونی حق حاصل ہے. اور یہ جو مقدمات اس وقت این آر او سمیت چل رہے ہیں، آرٹیکل 189 190 یہ باقاعدگی سے موجود ہے. اور مجھے یہ کہنے میں کوئی تعمل نہیں کہ آرٹیکل 204 بھی موجود ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جج صاحبان نے، موجودہ عدلیہ نے باقاعدگی سے ایک ریسٹرینٹ جو ہے، جوڈیشل ریسٹرینٹ کا مظاہرہ بھی کیا، باوجود اس کے کہ یہ کہا جا رہا ہے، سٹریس بھی کیا جا رہا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ ان مقدمات میں جو فیصلے ہوئے ان پہ عمل درآمد ہو. ایک فکرہ میرے خیال میں ہماری جو ایگزیکٹو ہے اور ہمارے بہت سارے ادارے 62 سالوں میں ہم نے رول آف لا کو ایکسیپٹ نہیں کیا. یہ اس کا شاخسانہ ہے. بخاری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ایک بار پھر 3 نومبر والی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. اگر ایسا ہوا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیے، میں کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑا ہوں گا. آپ نے پہلے بھی ایک لفظ کہا چیف جسٹس صاحب کے ساتھ. چیف جسٹس صاحب نے 9 مارچ 2007 کو جب نو کہا، پرسپیکٹو میں نہیں جاتا، میں نے اس کو کانسٹیٹیوشنل حلف جو ہے اس کی پاسداری قرار دیا. اینڈ آئی اسٹارٹڈ مائی جرنی along with that. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تصادم کی جو باتیں ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ یہ سلولی یہ فزل آؤٹ ہو جائے گا، یہ پرسپیکٹو بھی. لیکن ہمیں عدالتوں کے فیصلوں کو یا قانون کی عملداری کے حوالے سے یا آئین کی انفورسمنٹ کے حوالے سے ہر صورت اس پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. نہیں بخاری صاحب، 4-5 ججوں کا مسئلہ ہے جو معافی نہیں مانگ رہے. اگر عدالت جو ہے کنٹیمپٹ نوٹس واپس لے لیتی ہے تو آپ کے جو اعتراضات ہیں 3 نومبر کے حکم کے متعلق، وہ اعتراضات بھی آپ نہیں اٹھائیں گے؟ مطلب کچھ لو اور کچھ دو، بالکل نہیں، بات ختم. بالکل نہیں. میں نے پوچھا اپنے، دیکھیے 4 جج، آپ کی یہی آئین اور قانون کی جنگ ہے. بالکل نہیں. آپ میرے منہ میں لفظ ڈال رہے ہیں. ایک تو میں نے 3 نومبر والا نہیں کہا، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا. میرا خیال تھا کہ اگر یہ اس وقت تصادم ایگزیکٹو کا، کچھ حد تک پارلیمنٹ کا اور سپریم کورٹ کا ہے، میں نے گزارش کی تھی پہلے کہ اگر یہ تصادم جاری رہا تو جیسے سپریم کورٹ انسٹیٹیوشنل رسپانس دیتی ہے، ایگزیکٹو بھی انسٹیٹیوشنل رسپانس دے گی. اور ایگزیکٹو کے پاس کیا ہے انسٹیٹیوشنل رسپانس؟ جب ایک پکا جج ہوتا ہے، صرف ایک ریفرنس. اور میری نظر میں، اور میں کہا مجھے ڈر ہے کہ یہ وہ وقت جو آگے جا رہا ہے یہ اس طرف آئے گا. رہا معافی مانگنے کا کہاں، جج صاحبان آج کہیں کہ وہ معافی مانگتے ہیں. الحمدللہ میں نے 10 دفعہ کہا جازب سے، اور یار میرا بھی پیچھا چھڑ، تے عدالت کا بھی پیچھا چھڑ، معافی مانگتے کار جا. وہ نہیں مانتے. اگر جج صاحب کنٹیمپٹ نوٹس وڈرا کر لیں
جو کہ میں ادر دین اینی ادر ریزن میں سمجھتا ہوں سٹنگ جج کو دینا ایک ایسی بری روش ہے. جب بھی ٹوٹے گی عدالت سہتا ایک دوسرے کو سٹنگ جج جو ہے اس کو آپ کہتے ہیں کہ ریموو کریں سپریم جوڈیشل حلف نامے پہ گواہی دے، شہادت دے کہ 3 نومبر کے فیصلے پہ اس کے دستخط موجود تھے یا نہیں، مگر اسے توہین عدالت کا نوٹس نہیں دینا چاہیے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور نعیم بخاری اور چودھری اکرام صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں.